بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں ایمان وزاری صاحب موجود ہیں۔ یہ بتائیے کہ کل آپ کی چیف جسٹس سرفراز ڈوگر صاحب سے کیا تلخ کلامی ہوئی؟ کیا انہوں نے ایسا آپ نے کیا کہا کہ انہوں نے کہا کہ آپ پر توہین عدالت لگا دی جائے؟ اس پر تھوڑا سا ڈیٹیلی بتائیے۔ دیکھیے، تلخ کلامی تو دونوں طرف سے ہوتی ہے، میں نے تو کوئی تلخ کلامی نہیں کی۔ چیف جسٹس صاحب نے جو اپنا کل کانڈکٹ دکھایا وہ بحیثیت ایک جج لیٹ الون ایک چیف جسٹس قائنی عدالت کے کوئی بھی یہ توقع نہیں کر سکتا تھا کہ وہ ایک فیمیل وکیل کو کھلی عدالت میں سب کے سامنے نہ صرف ہراساں کریں گے لیکن ان کو دھمکی بھی دیں گے۔ انہوں نے جو الفاظ استعمال کیے کہ جس دن میں نے پکڑ لیا نا، تو کیا وہ کوئی تھانے دار ہیں، کوئی ایس ایچ او ہے، وہ میرے خلاف کوئی پرچہ دینا چاہ رہے ہیں، وہ مجھے اغوا کی دھمکی دے رہے ہیں۔ تو بہت افسوس کی بات ہے، اور اس طرح کا رویہ جو ہماری عدالتیں ہیں ان پر جو بچی کچی لوگوں کا اعتماد ہے اس پر وہ بھی ہٹا دیتی ہیں، مٹا دیتی ہیں۔ تو یہ جو ان کی کل گفتگو ہے اس پہ صرف ہم افسوس کا ہی اظہار کر سکتے ہیں۔ کیا آپ ان کے خلاف کوئی درخواست دائر کریں گی، ریفرنس وغیرہ؟ جی، میں اپنے وکلا سے اس معاملے پر کنسلٹیشن میں ہوں، اور انشاءاللہ جو بھی ہم پلان اناؤنس کریں گے وہ پھر میں آپ سب کو بتاؤں گا۔ آپ کے بہت سارے کیسز میں یہاں وکیل ہیں ہائی کورٹ میں، تو آپ نہیں سمجھتے کہ چیف جسٹس کے خلاف اگر آپ کوئی ریفرنس دائر کریں تو آپ کے کیسز جو ہیں متاثر ہو سکتے ہیں؟ دیکھیے، میں کبھی اس چیز کو نہیں دیکھتی کہ کیا چیز اس طرح متاثر ہو سکتی ہے۔ جو حق ہے، جو سچ ہے اور جو اصول ہے اس کے لیے ہمیشہ کھڑی رہی ہوں اور آگے بھی کھڑی رہوں گی انشاءاللہ۔ پی کے ایکٹ کے حوالے سے بھی جو یہاں آپ لوگوں نے درخواست جو دائر کی تھی میر صاحب، اس کا کوئی پتہ چلا کہ کیا اس کی ڈیٹیل ہے؟ اس میں بھی ابھی تک سماعت نہیں لگ رہی، اور نہ ہی وہ پیسفل اسمبلی پبلک آرڈر ایکٹ جو ہم نے چیلنج کیا ہے نہ اس کی سماعت لگ رہی ہے۔ تو جو اس طرح کے ایشوز ہیں ان کی سماعت لگتی ہی نہیں ہے۔ مسنگ پرسن کا لارجر بینچ ہے وہ نہیں پھر سے تشکیل دیا جاتا۔ تو یہ ایک مذاق ہے آئین اور عدالت اور قانونی نظام کے ساتھ، اور یہ جو آپ پیغام دے رہے ہیں پاکستان کی عوام کو، آپ کہہ رہے ہیں کہ عدالتوں کا آپ رخ نہ کریں اور عدالتوں سے کوئی امید نہ کریں۔ یہ بتا دیجیے کہ جو اس وقت اسلام آباد ہائی کورٹ میں مختلف کیسز چل رہے ہیں، خاص طور ریڑھی باندھ والوں کا جو کیس ہے اس کی کیا تفصیلات ہے، اس میں آج کیا پیش رفت ہوئی؟ دیکھیے، ریڑھی بانوں کا جو کیس ہے وہ آنریبل جسٹس سردار اعجاز اسحاق خان کی عدالت میں چل رہا تھا، اور چیف جسٹس صاحب کو پتہ نہیں کیا لگتا ہے کہ وہ کوئی سی ایم ایل اے ہیں کہ انہوں نے آربیٹری پاورز جو ان کے پاس ہے بھی نہیں ایکسرسائز کرتے ہوئے ایک کیس جو حتمی فیصلے کی طرف جا رہا تھا اسے ایک بینچ سے ہٹا کے دوسرے بینچ میں ڈال دیا، جیسے کہ یہ ان کی من پسند اور من مرضی سے یہ عدالت چلے گی۔ اس طرح نہیں ہوتا۔ لیکن آج ہم نے یہ ساری باتیں اس نئے بینچ کے سامنے رکھی، اور ہم نے کہا ہمیں تو کسی عدالت سے تو کوئی ایشو نہیں ہے، لیکن جب ایک خاتون جو ڈائریکٹر ڈی ایم اے ہے ایم سی آئی کی، وہ ریڑھی بانوں کو دھمکی دیتی ہے کہ میں یہ کیس ٹرانسفر کراؤں گی، اور اس کے بعد کیس ٹرانسفر ہو جاتا ہے، تو جو انصاف کا ایک بیسک تقاضا ہے کہ انصاف نہ صرف ہونا چاہیے بلکہ بظاہر نظر آنا چاہیے کہ انصاف ہو رہا ہے، وہ کس طرح پورا ہوگا؟ تھینک یو سو مچ۔